الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ شان وکھرا ناد لال دا شان وکھرا ناد لال دا کوئی بھی سوہنا نہیں سوہنے دے نال دا شان وکھرا ناد لال دا کیوں نہ سوہنے دیاں صفتاں کراں نام بھی جس دا ہے لجاں پال دا نام بھی جس دا ہے لجاں پال دا میرا تے ایمان ہے اس گل تے او ہے واقف تیرے میرے حال دا او ہے واقف تیرے میرے حال دا چانن ویکھو تے لگدا اج ٹوٹا واقعہ ہے
کرم دی سونیا رب تیریاں نہیں ٹالدا سونیا رب تیریاں نہیں ٹالدا شان وکھرا آمنہ دے لال دا کوئی بھی سونا نہیں سونے دے نال دا شان وکھرا آمنہ دے لال دا اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے اور پیارے محبوب شہلا مکان شہنشاہ انس و جاں تاجدار کون و مکان شب اسرا کے دولہ ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین سیدہ آمنہ سلام علیہا در یتیم شفیع المسلمین علیہ تحیت و تسلیم کہ بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا چاند شار بے مثل محبوب کی بے مثل ذات کی نظر سامعین شام آج جس موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے نیک اعمال کی برکت یعنی اعمال صالحہ کا فیضان کیا ہے نیک اعمال کی فضیلت کیا ہے اس کی برکت کیا ہے تو جو سورہ عصر کی میں نے تلاوت کی اس کی 3 آیات مقدسہ ہیں دیکھنے کو تو یہ بالکل چھوٹی سی سورہ قرآن مقدس کی لیکن اپنے اندر معنی اور مطالب کا ایک بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے یہ سمجھو کہ جیسے کوزے میں دریا کو بند کر دیا گیا ہے اس قدر راز حکمتیں عظمتیں اس صورت میں اللہ نے بیان فرمائی میں کہ والعصر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں دیکھ لو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمانے کی قسم اور زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے اگر میں کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں کہ سارے انسان گھاٹے میں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے یہ گھاٹے سے یہ خسارے سے پاک ہیں باقی سب گھاٹے میں آگے پھر انہوں نے 2 کام اور بھی کیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ انہوں نے حق بات کی نصیحت کی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تاکید کی یعنی دیکھ لو اب ہم کیا کرتے ہیں کسی بات پر زور دینے کے لیے کسی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے نا اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں تاکہ یہ بات وزن والی ہو جائے اثر والی ہو جائے لوگ مان لیں اس کو تو جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھائے پھر وہ کتنی چیز بڑی ہوگی سوچنے والی بات ہے نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. My I swear by the time, surely human being is in the state of loss.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمانے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, except those who believe and do good deeds and do righteous deeds. یہ دو قسم کے لوگ یہ بچے ہوئے ہیں, ایمان لانے والے اور پھر نیک اعمال کرنے. تو یہاں ایک تو بات ملی ہے کہ کسی بات کے اوپر زور دینے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے, اس کی تو ہر بات بڑی عظیم ہے, اس کی ہر بات ہی اللہ ہے, لیکن یہ ہمارے لیے ہے, حکم ہے کہ جب کسی بات کو کوئی بندہ آپ کی بات پہ یقین نہ کرے تو پھر آپ قسم اٹھا سکتے ہو, لیکن جھوٹی قسم نہیں اٹھانی. یہ بات میں رکھ لوں کیونکہ ہم جس اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ بھی سچا ہے, جس عظیم آقا کے امتی ہیں وہ بھی سچے ہیں, جو وہ کتاب لے کر آئے وہ بھی سچی ہے, جو وہ دین لا کر آئے وہ بھی سچا ہے. تو اس لیے سچے آقا کریم کے غلام کو جھوٹی قسم اٹھانا زیب نہیں دیتی, اور جھوٹی قسم اٹھانا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو, ناراضگی کو دعوت دیتا ہے. اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ قسم جب بھی اٹھانی ہے سچی اٹھانی ہے اور جھوٹی قسم نہیں کھانی. بلکہ آگے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے قسموں کی آڑ نہ بناؤ, قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. جیسے کوئی چیز باندھتے ہیں نشانہ بازی کے لیے, مشق کرنے کے لیے, اس کے اوپر بار بار نشانہ پکا کرتے ہیں, ایسے مثال دی اللہ تعالیٰ کہ میرے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ, آڑ نہ بنا لو اس کو. اللہ اکبر کبیرہ. تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, کچھ دکانداروں کی, جب کوئی گاہک جاتا ہے نا تو وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ آنے والا سمجھے بندہ بڑا دیانتدار ہے. تو فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے, مایا کہ سودا بیچتے وقت گاہک کو دیکھ کر اکیلے ہو تو درود شریف پڑھ سکتے ہو, لیکن گاہک کو دیکھ کر درود شریف پڑھنا یہ ریاکاری میں آتا ہے. فقہاء نے منع کی ہے, اس کی اجازت نہیں ہے دکاندار کو کہ جب گاہک کو دیکھیں تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. فقہاء کرام نے سختی سے منع کیا کیونکہ ریاکاری میں آتا ہے, اور ریاکار جو ہے وہ جہنم کے بڑے نچلے حصے میں ہوگا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اگر کوئی نماز میں ریاکاری کرتا ہے تو وہ بھی اس جہنم کے بڑے گہرے کھائی میں اس کو گرایا جائے گا. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ قسم اٹھاتے ہیں, دکاندار, خدا کی قسم میں نے آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں کمایا گاہک کو خوش کرنے کے لیے. وہ کس سے پوچھا بھائی کیوں جھوٹی قسمیں کھاتے ہو؟ کہتا نہیں میں نے قسم صحیح کھائی ہے, میں نے کہ یہ سے ایک پیسہ نہیں کمایا, میں نے تو 200-300 روپیہ کمایا. یہ دیکھو کتنے چلاک ہیں. اس لیے اللہ کہ میرے نام کو یہ قسموں کا یہ آڑ نہ بناؤ, قسموں کے لیے نشانہ نہ بناؤ. جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مسئلہ آیا. آپ کو پتہ یہ انہیں امام مدینہ بھی کہتے ہیں, اور میرے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہو کے شاگرد ہیں, 30 سال ان سے پڑھتے رہے ہیں, اور ان کے گھر کا سارا خرچہ بھی امام اعظم دیتے تھے کیونکہ چھوٹے ہوتے ہی یتیم ہو گئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا, عرض کیا حضور میں بے اولاد تھا, بڑی دعائیں کی, جوانی گزر گئی, پچھلی عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی. اور یہ بات ذہن میں رکھنا, بیٹا اللہ کی نعمت ہے لیکن بیٹی اللہ کی رحمت ہے, اور رحمت کا مقام نعمت سے زیادہ ہے. نیک بیٹی باپ کے لیے, والدین کے لیے قیامت والے دن جہنم سے جانے کے لیے آڑ بن جائے گی, رکاوٹ بن جائے گی.
ترس کیا حضور پچھلی عمر میں اللہ نے بیٹی دی، میں بڑا خوش ہوا تو میں نے منت مانی کہ یا اللہ اگر یہ صحیح طریقے سے زندہ رہی، جوان ہوگی، میں نے اس کی شادی کی تو میں دنیا کی ہر چیز جہیز میں دوں گا۔ یہ میں نے منت مانی۔ حضور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں، بیٹی کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ منت کا کیا حکم ہے میرے اوپر؟ میں قربان جو ہوں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر۔ فرمایا کہ تیرے گھر میں قرآن مجید ہے؟ عرض کیا حضور ہے۔ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں وہ دے دو، تیری منت ادا ہو جائے گی۔ یہ دین میں اتنی آسانی، یہ آقا کریم کی صفت ہے نا، آقا کریم کے غلام ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی عرض کیا حضور میں نے منت مانی تھی جب آپ بیت اللہ شریف کو فتح کرو گے نا تو میں جا کے بیت اللہ شریف کی دہلیز کو چوموں گا، بوسہ دوں گا، لیکن اب میرے پاس وسائل نہیں ہیں مدینہ المنورہ سے مکہ جانے کے لیے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے مکہ فتح کر لیا، جب مکہ فتح کر کے سرکار ہے نا مدینہ، تو اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ ایسے کر، کوئی بات نہیں، تیرے پاس وسائل نہیں مکہ مکرمہ جانے کے لیے، بیت اللہ شریف کی دہلیز کو چوکھٹ کو چومنے کے لیے، اپنے گھر چلا جا، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، منت ادا ہو جائے گی۔ عرض کیا حضور میری تو امی وصال کر چکی ہے۔ مایا کوئی بات نہیں، خالہ کے قدموں کو چوم لو، منت ادا ہو جائے گی۔ عرض کیا حضور میری خالہ بھی کوئی نہیں، مانگنے والا کی عظمت میں قربان جو میرے آقا کی رحمت ہے، جاؤ اپنی امی کی قبر پہ چلے جاؤ، پاؤں کی طرف سے مٹی کو قبر کو چوم لو، منت ادا ہو جائے گی۔ عرض کیا حضور مجھے تو اپنی امی کی قبر کا بھی نہیں پتا۔ فرمایا کہ جس قبرستان میں تیری امی دفن ہے نا، اس قبرستان میں جاؤ تو پاؤں والی طرف سے اس مٹی کو چوم لو، منت ادا ہو جائے گی۔ عرض کیا حضور میں چھوٹا تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا میری امی کہاں دفن ہے۔ میں قربان جاؤں رحمت تقسیم کرنے والے محبوب تیری عظمت پہ، کوئی عام ہوتا ہے نا تو چھٹکارا پاتا اسے پیچھے کر دیتا، لیکن رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کی رحمت بن کر ہے۔ فرمایا ایسے کر، اپنے گھر چلا جا، اپنے گھر میں ایک لکیر کھینچ لے اور اس کو ماں کی قبر تصور کر لے، اس کو پاؤں کی طرف سے اس لکیر کو چوم لو، منت ادا ہو جائے گی۔ اگر لکیر کھینچ کر اس کی ماں کی قبر تصور کر کے پاؤں کی طرف چوم لیں تو منت ادا ہو سکتی ہے۔ تو جب سرکار کے نام نامی آئے اس میں مبارک آئے انگوٹھوں کو چوم لیں تو یہ سنت آدم علیہ السلام بھی ادا ہوتی ہے، سنت صدیقہ اکبر بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔